میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے امام علی مقام مدینہ سے مکہ جو تشریف لے گئے تھے، اسی میں سے جو ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختصر میں واقعہ بتاؤں گا اور کچھ نئی باتیں جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 60 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد یزید پلید تخت نشین ہوا، یعنی جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے یزید پلید تخت پر بیٹھ جاتا ہے، حکومت کرنے کے لیے تخت نشین ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ تخت نشین ہوتا ہے، حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو لینے کے بعد جو ہے اس نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ بیعت کا کام کیا تھا، یعنی بیعت لینے کا کام کیا تھا۔ اور بیعت لینے کے کام میں جو ہے اس نے کچھ شخصیتوں کو مخصوص کیا تھا، یعنی خاص طور پر جو ہے بیعت لینے کے لیے انتخاب کیا تھا، چناؤ کیا تھا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید پلید تخت پر بیٹھا اور اپنی حکومت کے چاروں طرف جو ہے اس نے قاصدوں کو دوڑائے، اس نے خطوط بھیجے، اور ہر خطوط کے اندر اس نے یہی لکھا کہ میری جو ہے بیعت لی جائے، میری بیعت لی جائے۔ اب بیعت کہتے کس کو ہے؟ بیعت جو ہے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ میں حلف لیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا، تمہارے خلاف جو ہے کبھی بغاوت نہیں کروں گا۔ اس بات کا اقرار کیا جاتا تھا، اس بات کا اقرار کیا جاتا تھا، اسی کو جو ہے بیعت کہی جاتی ہے۔ جیسے آج جمہوری ملکوں میں ووٹ ڈالا جاتا ہے، پہلے کے زمانے میں ووٹ نہیں ڈالی جاتی تھی بلکہ بیعت ہوتی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یزید پلید نے چاروں طرف جو ہے بہت تیزی کے ساتھ قاصد کو دوڑایا اور اپنے ہر گورنر کو یہ حکم دیا کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے میرے لیے بیعت لی جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا، ہم اہل سنت و جماعت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید پلید کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر عقیدہ بیان نہ کیا گیا، بات جو ہے تشنا رہ جائے گی، بات تشنا رہ جائے گی۔ اس لیے
عقیدے کو سمجھ لیں، عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے، اور آپ کی صحابیت جو ہے حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت حدیث پاک سے ثابت ہے، اور وہ بھی ایسی کتاب کہ جس کا نمبر قرآن کے بعد ہے، جس کا نمبر قرآن کے بعد ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ رہا ہے جو خود صحابی رسول ہے، جو خود صحابی رسول ہے، اور اسلام کے اندر جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، جس کے بارے میں میرے آقا نے یہ دعا کی کہ مولا عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ ایسی شخصیت جو حضرت علی کے شاگرد بھی ہے، ایسی شخصیت فرما رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی نتو خیرہ یا عقل کا اندھا، آنکھوں کا بہرا، کانوں کا بہرا، آنکھوں کا اندھا کچھ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، جس کی عقل پر پتھر پڑ چکا ہے، اس کی بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے واضح یہ عقیدہ دے دیا، واضح یہ بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت کریمہ کے مطابق جو ہے حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو صحابی رسول ہے، جو جنتی بھی ہے، وہ ہمارے امام بھی ہے، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا رخ دیکھیں، یزید پلید فاسق فاجر تھا، یزید پلید فاسق فاجر تھا۔ تمام مورخین جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ یزید پلید جو ہے فاسق فاجر تھا، اور امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق، امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق یزید پلید کافر ہے، یزید پلید کافر ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید پلید جو ہے فاسق فاجر ہے، اور امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یزید پلید کے ظلم و ستم کی، ظلم و تشدد کی جو فہرست ہے وہ بہت ہی طویل ہے، بہت لمبی ہے۔ اس نے جہاں پر امام علی مقام کو شہید کروایا ہے، وہیں پر اس نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بدوائے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر 3 دن نہ نماز ہو سکی نہ اذان ہو سکی تھی۔
اور جہاں پر اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے وہیں پر اس نے جو ہے خانے کعبہ پر بھی حملہ کروایا تھا، خانے کعبہ پر بھی حملہ کروایا تھا، خانے کعبہ کا غلاف اس نے جلوایا تھا۔ تو یزید پلیت کے جو ظلم و ستم تشدد کی فہرست ہے وہ بہت ہی لمبی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک طرف تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور آپ جنتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے یزید پلیت جو ہے یہ فاسق و فاجر اور جہنمی ہے، اور اس کے ظلم و تشدد کی جو فہرست ہے وہ بہت ہی لمبی ہے، بہت ہی طویل ہے۔ مگر اب میرے مسلمان بھائیوں، کچھ لوگ جو ہے انصاف نہیں کرتے، کچھ لوگ انصاف نہیں کرتے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یزید پلیت کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یعنی بیٹا جو ہے غلط کرتا ہے تو باپ کو لوگ گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، جو کہ شریعت کا یہ اصول نہیں ہے، شریعت کا یہ اصول نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو کام کرے گا اس کو جو ہے اس کام کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی اگر یزید نے برا کیا ہے، اگر یزید نے ظلم و ستم کیا ہے تو ظلم و ستم کا جواب جو ہے یزید پلیت کو دینا پڑے گا، نہ کہ حضرت امیر معاویہ کو۔ اگر یہی اصول مان لیا جائے جو عقل کے اندھے جو پیش کرتے ہیں، جو یزید پلیت کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ان کا یہ اصول مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے، تو میرے مسلمان بھائیوں آگے بڑھو اور لگواؤ فتویٰ حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، بہادری ہے، اگر تم نے جو اصول بنایا ہے اسی اصول کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام پر تم فتویٰ لگاؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا تھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی کے اندر آ جا، وہ کشتی کے اندر آنے سے انکار کرتا رہا یہاں تک کہ ڈوب جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ جو ظلم و ستم کرے گا، جو گناہ کرے گا، وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوگا اور وہ خود جواب دے گا۔ اس لیے جو دنیا والے اصول بنا کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ سراسر غلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کا اصول ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہی اصول ہے تو سب سے پہلے حضرت نوح پر جو ہے فتویٰ لگانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے مسلمان بھائی، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر فتویٰ لگا سکے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جال ہے، ایک وسوسہ ہے، ایک جال ہے، ایک وسوسہ ہے۔ اس لیے ہرگز ایسے وسوسوں میں، ایسے جال میں جو ہے بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور قرآن کی آیت کے مطابق آپ جنتی ہے، اور یزید پلیت جو ہے یہ فاسق فاجر ہے، اور امام احمد بن حنبل کے فتویٰ کے مطابق جو ہے یزید پلیت جو ہے کافر ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی،
جب یزید پلید تخت پر بیٹھا تو اس نے جو ہے ایک قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا، ایک قاصد کو خط لے کر مدینہ منورہ بھیجا، اور مدینہ منورہ کا جو گورنر اس وقت تھا اس کا نام تھا ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ۔ اس کے پاس جو ہے یزید پلید کا خط پہنچتا ہے، اور اس نے جو ہے جب خط کو پڑھا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ یزید کے لیے امام حسین سے اور عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن عمر سے جو ہے بیعت ترنت لی جائے، بیعت ترنت لی جائے، جو ہے ان کو ذرا بھی وقت نہ دیا جائے، موقع نہ دیا جائے۔ جب یہ خط جو ہے ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا، ولید بن عقبہ نے جب خط کو پڑھا تو وہ گھبرا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت کی وہ شخصیتیں تھیں کہ جن کی بات پر ہر کوئی جو ہے لبیک کہتا تھا، جن کی بات پر ہر کوئی لبیک کہتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان شخصیتوں سے اتنا آسان نہیں تھا بیعت لینا، اور یہ بات ولید بن عقبہ کو اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ اب جب ولید بن عقبہ نے خط کو پڑھا وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبرانے کے بعد جو ہے اس نے اپنے نائب جس کا نام مروان بن حکم ہے، جس کا نام مروان بن حکم ہے، اور یہ ایسا شخص ہے، اتنا بڑا منافق ہے، اتنا بڑا منافق ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور میرے آقا نے تو حدیث پاک کے اندر یہاں تک اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور اس کو جو ہے میرے آقا کے دربار میں گھٹی کے لیے لایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان بن حکم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یعنی اس طریقے سے یہ ہر وقت رنگ بدلتا رہے گا، رنگ بدلتا رہے گا، اور اس کے رنگ بدلنے کی وجہ سے جو ہے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ میرے آقا نے بہت پہلے جو ہے بتا دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی۔ میرے آقا نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے جو ہے حصہ پانے والا ہوا۔ مطلب کیا، یہ جب اپنے باپ کے صلب میں تھا اسی وقت جو ہے میرے آقا نے اس کے باپ حکم پر جو ہے لعنت فرمائی تھی، تو یہ صلب میں ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے لعنت کا حقدار ہوا۔ یعنی اس کے بارے میں میرے آقا نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے کا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اگر ایسے شخص سے کوئی مشورہ لے تو وہ کیسا مشورہ دے گا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب خط پہنچا ولید بن عقبہ کے پاس اور ولید بن عقبہ نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس طریقے کا خط آیا ہے، تو اس نے جو ہے کیا مشورہ دیا؟ اس نے مشورہ یہ دیا کہ ان تینوں کو جو ہے اسی وقت بلایا جائے اور ان کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی جائے کہ تم جو ہے یزید کی بیعت کرو ورنہ جو ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ولید بن عقبہ جو ہے اپنے ایک قاصد کو بھیجتا ہے امام علی مقام کو بلانے کے لیے اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب قاصد
پہنچتا ہے میرے آقا امام کے پاس تو میرے آقا امام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر تھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ میرے امام عالی مقام کا جو زیادہ وقت گزرتا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر گزرتا تھا۔ آپ کا زیادہ وقت مسجد نبوی کے اندر گزرتا تھا، کیونکہ آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر درس قرآن و حدیث بھی دیا کرتے تھے اور کثرت سے جو ہے آپ نماز نفل بھی ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کثرت سے نماز نفل بھی ادا کیا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ امامت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ امامت بھی کیا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ میرے آقا امام عالی مقام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے امام جو ہے ایک رات میں جو ہے ہزار رکعتیں نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے، نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے امام نے جو ہے 25 مرتبہ آپ نے جو ہے پیدل حج کیا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جا کر۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا اس لیے آپ پیدل جاتے تھے، نہ کہ اونٹ گھوڑے آگے چلا کرتے تھے۔ آپ کے غلام جو ہوتے تھے وہ اونٹ اور گھوڑے پر چلتے تھے، مگر آپ جو ہے پیدل چلا کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ آخر اے امام آپ کیوں پیدل جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے فرمایا کہ مجھے میرے خدا سے حیا آتی ہے، مجھے میرے خدا سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں جاؤں اور گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں، اونٹ پر سوار ہو کر جاؤں، اس لیے میں جو ہے اونٹ اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں جاتا بلکہ پیدل جاتا ہوں۔ یعنی خوف خدا اس طریقے کا بسا تھا میرے امام کے دل میں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ نے ناانصافی تو کی ہی کی، مورخین نے بھی جو ہے بہت بڑی ناانصافی کی۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ میرے امام کی جو 55-56 سالہ حیات مبارکہ ہے اس کے صرف شروع کے حصے کو لکھا گیا اور جو ہے صرف آخری حصے کو لکھا گیا۔ یعنی بچپن کے واقعات آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے اور شہادت کے واقعات آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے، اور جو بیچ کا حصہ ہے یعنی جو آپ نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں اپنی زندگی کو گزارا وہ بھی غائب کر دیا گیا، اور آپ نے جو حضرت امیر معاویہ کے دور میں 20 سال زندگی گزاری اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ بھی سن لو۔ وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے جو ہے ہمیشہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کی، اور خلفائے ثلاثہ ہمیشہ جو ہے امام عالی مقام کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اہل بیت نے بھی صحابی رسول سے محبت کی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بیچ کے جو واقعات تھے لوگوں نے اس کو غائب کر دیا، لوگوں نے اس کو غائب کر دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں جس کو کسی معمولی مورخ نے نہیں بلکہ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے اندر تبلیغ کے لیے سب سے پہلے تشریف لائے، جن کے وصال کا زمانہ 1000 سے
زیادہ ہو چکا ہے، 1000 سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے جن کے وصال کا۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا امام عالی مقام کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا میری مدد کی جائے، مولا میری مدد کی جائے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے سائل بیٹھ جا، میرا رزق جو ہے کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے، میرا رزق کچھ ہی دیر میں، یعنی رقم جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں میرے پاس آنے والی ہے۔ اتنے میں جو ہے ایک قاصد حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے امام، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنا ہی فی الحال جو ہے وقت پر میرے پاس رقم موجود تھی، آپ اس کو قبول کر لیں، پھر جو ہے میں آگے اور بھیجوں گا۔ تو جب یہ رقم میرے آقا امام کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا امام نے جو ہے کھول کر نہیں دیکھا کہ یہ رقم کتنی ہے، اسی طریقے سے اٹھا کر جو ہے میرے آقا امام نے سائل کو دے دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا امام عالی مقام کے دربار میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تحفہ طائف آیا کرتے تھے، اور میرے آقا امام جو ہے اس کو قبول کیا کرتے تھے، اس کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے آقا امام عالی مقام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اور جب ولید بن عقبہ نے میرے آقا امام عالی مقام کو بلایا، میرے آقا امام عالی مقام نے اس قاصد سے کہا کہ تم چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اے امام، آپ نے تو وعدہ کر لیا جانے کا، آپ کس طریقے سے جائیں گے؟ کیونکہ رات کا بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں جو ہے ولید بن عقبہ کسی سے ملتا نہیں ہے، آپ جو ہے تنے تنہا نہ جائیں۔ تو میرے آقا امام نے جو ہے اپنے ساتھ چند جوانوں کو لیا، اور لینے کے بعد آپ پہنچے۔ جب ولید بن عقبہ کے دروازے پر آپ پہنچے تو آپ نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم اسی دروازے پر جو ہے کھڑے رہنا، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم کہیں پر مت جانا، اور اگر میری آواز اندر بلند ہونے لگے تو تم فوراً جو ہے اندر داخل ہو جانا۔ اب یہی جو ہے رائے دے کر، مشورہ دے کر، حکم دے کر میرے امام اندر گئے، تو میرے امام نے کیا دیکھا کہ ولید بن عقبہ بھی بیٹھا ہے اور مروان بن حکم بھی بیٹھا ہے۔ تو میرے آقا امام کے سامنے جو ہے وہی بات پیش کی گئی کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت کریں، امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، آپ یزید کی بیعت قبول کریں۔ تو میرے آقا امام نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اگر مجھ سے بیعت لینی ہے تو علل اعلان لی جائے، جس طریقے سے ابو بکر کے زمانے میں بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے عمر کے زمانے میں بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے عثمان غنی کے زمانے میں بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے مولا علی کے زمانے میں بیعت ہوئی تھی، اس طریقے سے بیعت لی جائے، تب تو جو ہے میں بیعت کروں گا۔ اس طریقے سے یعنی چھپ کر جو ہے میں ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر تم کو بیعت لینی ہے، آؤ مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو جمع کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے کہ یزید کے لیے بیعت کرو، اور مجھ سے بھی کہا جائے، تب جو ہے میں سوچوں گا کہ بیعت کی جائے کہ نہ کی جائے۔ آپ نے اتنا کہنے کے بعد میرے آقا امام واپس چلے آئے۔ اب جب آپ واپس چلے آئے، پھر دوسرے دن جو ہے قاصد آتا ہے بلانے کے لیے، میرے آقا امام نے انکار کر دیا، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج ہی رات میں جو ہے ہم لوگ مدینہ چھوڑ کر
مکہ چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام نے یہ فیصلہ سنایا ہے تو لوگوں کے اندر جو ہے عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر میرے آقا امام علی مقام کے نانا جان بھی موجود ہے، والدہ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، گھر والے بھی موجود ہے، اور مدینہ ایسا شہر ہے جس کی گلیوں میں میرے آقا امام کا بچپن گزرا ہے، جس کی گلیوں میں میرے آقا امام کی جوانی گزری ہے۔ ایسے شہر کو چھوڑنے کی نوبت آ چکی ہے، ایسے شہر سے جو ہے جانے کی بات ہونے لگی ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت میرے آقا امام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ جائیں۔ اتنی آسانی سے کوئی شخص جو ہے، اتنی آسانی سے کوئی شخص اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑتا ہے۔ جب بہت زیادہ حد سے زیادہ کوئی بات ہو جاتی ہے تب انسان جو ہے اپنے گھر بار کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو میرے امام کے سامنے بھی ایسی نوبت آ چکی تھی، ایسے حالات آ چکے تھے کہ آپ بالکل مجبور ہو چکے تھے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر آپ مکہ معظمہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے جائیے سب۔